کرسی پر نماز پڑھنے والے سن لیں، یہ 4 احکام پورے نہ کیے تو گناہگار ہوں گے۔ آج کل مساجد میں ایک بہت اہم مسئلہ عام ہو چکا ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس کی باریکیوں سے ناواقف ہیں۔ کرسی پر نماز پڑھنا اگرچہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے، مگر اس کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں جن کو نظر انداز کرنا معمولی بات نہیں بلکہ گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ انجانے میں ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کی اپنی نماز کو متاثر کرتی ہیں بلکہ پوری صف کے نظم کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی فرد کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو یہ معلومات آپ کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 4 بنیادی احکام بتائیں گے جن پر عمل کرنا ہر کرسی پر نماز پڑھنے والے کے لیے لازمی ہے، لہٰذا آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ کہیں لا علمی میں آپ بھی کسی بڑی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اسلام کا وہ عظیم رکن ہے جو بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اسے روحانی سکون عطا کرتا ہے اور اس کی زندگی کو نظم و ضبط کا حسین نمونہ بنا دیتا ہے۔ نماز صرف چند الفاظ اور حرکات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، محبت، اطاعت اور بندگی کا مکمل اظہار ہے۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ دنیا کے تمام کاموں سے الگ ہو کر اپنے خالق کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے اور اسے برائیوں سے روکتی ہے۔ اسلام میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ واحد عبادت ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، یعنی جس طرح ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی سنور جائیں گے اور اگر اس میں کمی رہ گئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، عاجزی سکھاتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ یہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور اسے نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی نماز کو معمولی نہیں سمجھتا بلکہ اسے اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز کو کیسے پڑھا جائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ نماز کی ادائیگی میں نیت، قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ سب شامل ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے۔ نماز میں خشوع خضوع یعنی دل کی حاضری بہت ضروری ہے۔ صرف جسم کا جھکنا کافی نہیں بلکہ دل کا جھکنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے تمام خیالات کو پیچھے چھوڑ دے اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نماز کے حوالے سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اس قدر خشوع اختیار فرماتے کہ گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ لمبے قیام فرماتے، رکوع اور سجدہ نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کرتے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ نماز جلدی جلدی نہیں بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ ایک جامع ہدایت ہے کہ ہمیں اپنی نماز کو سنت نبوی کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صفوں کو سیدھا رکھنے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے اور نظم و ضبط کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، یعنی اسے صحیح طریقے سے مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اسے درست طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور ان کے طریقے کو اپنائیں اور اسی انداز میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں جیسا انہوں نے ہمیں سکھایا۔
لیکن انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جب وہ مکمل طور پر کھڑے ہو کر یا زمین پر سجدہ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ بیماری، بڑھاپا یا جسمانی کمزوری یا کسی اور عذر کی وجہ سے کچھ لوگ زمین پر بیٹھنے یا سجدہ کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اسلام ایک آسان دین ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس لیے شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے آسانی رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر زمین پر بیٹھنا بھی ممکن نہ ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ اجازت صرف مجبوری کی حالت میں ہے، نہ کہ سہولت یا آرام کی خاطر۔ وہ لوگ جو شدید بیماری میں مبتلا ہوں، جنہیں کمر، ٹانگوں یا جوڑوں کا مسئلہ ہو، جو زمین پر بیٹھنے سے قاصر ہوں یا جنہیں سجدہ کرنے میں شدید تکلیف ہو، ایسے افراد کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ بزرگ حضرات جو کمزوری کی وجہ سے زمین پر نہیں بیٹھ سکتے یا جنہیں ڈاکٹر نے جھکنے سے منع کیا ہو، وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے، مگر اس کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح دل چاہا ایسی کرسی رکھ لی اور نماز شروع کر دی۔ اگر ان اصولوں کو مد نظر انداز کیے جائے تو انسان گناہ کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں باقاعدہ طور پر کرسی پر نماز ادا کرنے کے مکمل اور بہترین طریقے کی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ صف سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کرسی کی جگہ کا صحیح خیال نہیں رکھتے، کچھ نماز کے طریقے میں غلطی کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سمجھنا اور درست کرنا نہایت ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، جو بھی شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 اہم احکام کو ضرور پورا کرے۔ یہ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کیے بغیر نماز کا صحیح طریقہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص ان احکام کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ گنہگار ہو سکتا ہے، چاہے وہ لا علمی میں ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہر اس شخص کے لیے جو کرسی پر نماز پڑھتا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ ان احکام کو سمجھے، ان پر عمل کرے اور اپنی نماز کو درست بنائے، کیونکہ نماز ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس میں معمولی سی غفلت بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اب آگے ہم ان 4 احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ہر سننے والا آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اور اپنی نماز کو بہتر بنا سکے۔ پیارے ناظرین، اگر کسی شخص کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس نے علماء سے باقاعدہ مشورہ بھی کر لیا ہے کہ اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا درست ہے، تو اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ کرسی کہاں رکھے گا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جہاں تک صف مکمل ہو چکی ہے وہ فوراً اس کے بعد اپنی کرسی رکھے۔ یہ جو غلطیاں اکثر مساجد میں دیکھنے میں آتی ہیں کہ کرسیاں ایک کونے میں پڑی ہوتی ہیں اور صفیں یہاں تک آ رہی ہوتی ہیں جبکہ کرسیاں پیچھے رکھی ہوتی ہیں، یہ درست نہیں۔ یاد رکھیں اگر کرسی یہاں رکھی ہے اور نمازی ابھی یہاں تک پہنچے ہیں، یعنی یہ ساری صف بھر چکی ہے اور اس کے آگے جگہ خالی ہے، لیکن کرسی والا شخص آ کر پیچھے کرسی رکھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل گناہ ہوگا، بلکہ مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ اس نے اتنی صف کی جگہ خالی جگہ چھوڑ لی اور صف کو توڑنے کا سبب بنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے۔ یہ بہت سخت وعید ہے۔ لہٰذا کرسی پر نماز پڑھنے والوں پر بھی لازم ہے کہ جب صف یہاں تک مکمل ہو جائے تو اپنی کرسی اٹھا کر وہیں لے آئیں اور صف کے ساتھ شامل ہو کر نماز ادا کریں۔ انہیں بھی صف توڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ پہلی بات ہو گئی کہ کرسی کہاں رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرسی کیسے رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر صف کی ایک سیدھی لائن ہے اور لوگ اس میں کھڑے ہیں تو جہاں نمازیوں کی ایڑیاں ہیں وہیں کرسی کے پچھلے پائے ہونے چاہیے۔ بالکل سیدھی لائن ہونی چاہیے، یعنی جہاں لوگوں کی ایڑیاں اور پنجے آ رہے ہوں اسی سیدھ میں کرسی کے پچھلے پائے اور اگلے پائے آگے کی طرف ہوں، تاکہ پوری صف سیدھی اور منظم نظر آئے، چاہے اس میں کرسی والے نمازی بھی شامل ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ کرسی پر نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں۔ ایک تو کرسی کونے میں رکھ دیتے ہیں، بیچ میں خالی جگہ چھوڑ کر گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتے تو اس کے باوجود بھی کرسی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ صف کے واجبات میں سے ایک یہ ہے کہ صف بالکل سیدھی اور برابر ہو۔
سب نمازیوں کی گردنیں، کندھے اور ٹخنے ایک لائن میں ہونے چاہیے، لیکن جب کوئی شخص کرسی رکھ کر اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ پوری صف کے نظم اور ترتیب کو خراب کر دیتا ہے، جو کہ جائز نہیں۔ اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا معاف ہے، بلکہ ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ لہٰذا آپ کو کرسی کے آگے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں، تاکہ آپ کا جسم باقی نمازیوں کے برابر رہے اور صف کی سیدھ متاثر نہ ہو۔ بیٹھ کر نماز اسی طرح ادا کریں کہ رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکیں جتنی آپ میں طاقت ہو۔ اسی طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کرسی کے آگے کھڑا ہونا نہ ضروری ہے، بلکہ اس سے صف کا نظم بھی خراب ہوتا ہے اور اس وجہ سے آدمی گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آج کل ایک نئی جہالت پیدا ہو گئی ہے کہ کرسی کے آگے ایک تختہ لگا ہوتا ہے اور اس پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو سجدہ ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے اور آپ نے اشارے سے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کسی تختے کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر صرف سجدہ کرنے کے لیے اضافی پیسے خرچ کر کے ایسی کرسیاں بنوائی جائیں تو یہ پیسے کا ضیاع ہے، اور اگر مسجد کے چندے سے یہ کام کیا جائے تو یہ اور بھی غلط ہے، کیونکہ یہ چندے کا غلط استعمال ہے، اس کی کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تختہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ اگر یہ تختہ قرآن رکھنے یا قرآن پڑھنے کی نیت سے لگایا جائے تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن صرف سجدہ کرنے کے لیے اسے بنانا درست نہیں۔ اس لیے مساجد میں سادہ اور عام کرسیاں ہونی چاہیے جن پر بیٹھ کر آسانی سے نماز ادا کی جا سکے۔ لہٰذا کرسی پر نماز پڑھنے والے حضرات ان چار باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں تاکہ ان کی نماز بھی درست ہو اور وہ صف کے نظم و ضبط کو بھی برقرار رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پنجگانہ نماز کی پابندی کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے، ہمیں دل کی حاضری کے ساتھ اپنے حضور کھڑا ہونے والا بنا دے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دے، ہمارے گھروں سے ہر قسم کی پریشانی، تنگی اور بے سکونی کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت، رحمت، برکت نازل فرما، آپس کے رشتوں میں پیار پیدا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ یا رب، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے لیے جیتے ہیں اور تیری رضا ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ آمین۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو نہایت اہم اور معلوماتی ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے جو گھر میں بزرگ موجود ہیں، اور اکثر گھروں میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوتا ہے جو مجبوری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اگر یہ معلومات ان تک نہ پہنچے تو وہ لا علمی میں ایسی غلطیاں کر سکتے ہیں جو ان کی نماز کو متاثر کر دیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہر وہ شخص جو کرسی پر نماز پڑھتا ہے صحیح طریقہ سیکھ سکے اور اپنی نماز کو بہتر بنا سکے۔ یاد رکھیں، دین کی صحیح بات آگے پہنچانا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کی نماز درست ہو جائے اور اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔